حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے، آپ سرکار نے اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا کہ خبردار، جس طرح تم لوگ اللہ کے نبی کی حیات ظاہری کے اندر دین کے اوپر چلا کرتے تھے، تم کو اسی طرح دین کے اوپر چلنا پڑے گا۔ میرے سمیت ہر غلام مصطفیٰ، میرے سمیت ہر صحابی رسول، میرے سمیت ہر کلمہ پڑھنے والا اسی طرح دین کے اوپر عمل کرنے کا اور چلنے کا پابند ہے کہ جس طرح ہم اللہ کے محبوب کی حیات ظاہری کے اندر دین کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا۔ لوگ بعض ایسے بھی تھے کہ جو دین سے پھر گئے، جنہوں نے دین سے پھرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو مصلی پر محبوب خدا نے کھڑا کیا تھا تو کچھ دیکھ کر ہی کھڑا کیا تھا، ایسے نہیں کھڑا کر دیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ میری امت میں، میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صحابہ میں جتنی سمجھ اور جتنی جرت اور جو عقل اللہ تعالیٰ نے میرے یار غار کو عطا فرمائی ہے وہ انہی کا حصہ ہے، اسی واسطے تو آپ کو مصلی سپرد کر دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی فرمائی اور اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں سن لو، یہ نہ سمجھنا کہ شاید تم دین سے پھر جاؤ گے تو میں تم سے کوئی نرمی والا سلوک کروں گا۔ فرمایا نہیں، بھول جاؤ نرمی کو، یاد رکھو جو بندہ اللہ کے محبوب کی حیات ظاہری کے اندر زکوٰۃ کے لیے جانور لا کر دیا کرتا تھا اور جانور کے ساتھ وہ رسی بھی لایا کرتا تھا، اب اگر وہ کہے کہ میں جانور تو زکوٰۃ کے طور پہ پیش کروں گا مگر رسی نہیں دوں گا، فرمایا ابو بکر صدیق اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے خلیفہ رسول، ذرا ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ اسلام سے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا ان کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اے عمر جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو بڑے سخت تھے، اسلام لانے کے بعد تم کمزور اور بزدل کیوں ہو گئے ہو؟ حضرت فاروق اعظم کو ایک ہی بات کر کے اس کا جواب دے کر ان کو تسلی عطا کر دی اور اس کے بعد فرمایا، یاد رکھنا انقطع الوحی، اب محبوب خدا کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ وحی فقط اس پر آتی ہے جو اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے، تو ہم لوگ حضور کے غلام ہیں، وحی ختم ہو گئی، وحی اب دوبارہ نازل نہیں ہوگی۔ اور فرمایا وَتَمَّ الدِّينُ، اب دین مکمل ہو گیا، اَيُنْقَصُ وَأَنَا حَيٌّ، ابو بکر صدیق کبھی اس بات کو گوارا اور پسند نہیں کر سکتا کہ میں زندہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے لوگ دین کے بعض احکامات کو چھوڑنا شروع کر دیں۔ میں زندہ ہوں اور میری زندگی کے اندر دین میں کمی واقع ہونے لگ جائے، دین کم ہونا شروع ہو جائے، لوگ دین کے بعض احکامات کو ترک کرنا شروع کر دیں، فرمایا ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، دین کو اسی طرح مکمل کا مکمل دیکھنا چاہتا ہوں اور مکمل کر کے ہی رہوں گا اور مکمل ہی رکھوں گا، جس طرح اس دین کو ہمارے آقا و مولا اپنی حیات ظاہری کے اندر مکمل فرما کر ہم کو عطا فرما کے چلے گئے ہیں۔ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا،
ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا ایقان کا، اسلام کا ایمان کا، اور تجھ سے رونق دین نے پائی عرب میں شام میں، مقتدا ہے تو علی کا بوذر و سلمان کا۔